الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی سید الرسل على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ قابل قدر بزرگوں اور بھائیوں، گزشتہ بیان میں آپ حضرات کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے کے بعض احوال ذکر کیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے جو لوگ تھے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کیوں بنے۔ تو میں نے ذکر کیا کہ بنیادی وجہ تھی عداوت قرآن، کہ قرآن مقدس کے ساتھ دشمنی تھی، آپ کی ذات کے ساتھ دشمنی نہیں تھی، اور قرآن مقدس کا بھی وہ حصہ جو ان کی مذہبی رسومات اور عقائد اور بزرگوں سے سنی ہوئی حکایات و روایات کے خلاف حصہ تھا، تو اس پر وہ بگڑ جاتے۔ یہ بنیادی نکتہ ہے، اگر آپ کے ذہن میں رہ جائے تو بہت ساری بیماریوں کا علاج ہے، کہ ان لوگوں نے قرآن مقدس اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دشمنی کی وجہ کہ قرآن مقدس ان کی روایات، مذہبی رسومات، ان کے بزرگ اور اکابرین کے بتلائے ہوئے طریقے قرآن مقدس نے اس پہ رد کیا، تو وہ لوگ قرآن کے دشمن بن گئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی دشمن بن گئے۔ اور میں نے آیت سورہ یونس
آیت نمبر 15 کا حوالہ دیا تھا کہ وہ سب کہتے تھے ائت بقرآن غیر ھذا او بدل ہو، کہ ہماری اور آپ کی صلح ہو سکتی ہے لیکن اس کا طریق یہ ہے کہ یہ قرآن نہ ہو۔ بے شک قرآن ہی لیا لیکن یہ نہ ہو، کتاب لیا لیکن یہ نہ ہو، بہذا القرآن، یہ قرآن نہ ہو۔ سبحان اللہ۔ برادری ایک طرف، سردار ایک طرف، پوری حکومتیں ایک طرف، ملا اور پیر ایک طرف، اور اکیلے محمد مصطفیٰ مقابلے میں صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہنا آسان ہے، کرنا بڑا مشکل ہے۔ سارا جہان مقابلے پہ، احبار و رہبان مقابلے پہ، اور شیطان کے سب پیروکار مقابلے پہ، اور سلو کرنے آئے ہیں کہ ایک نکتے پہ ہم سلو کرتے ہیں، آپ کی ہر بات ماننے کے لیے تیار ہیں، لیکن یہ قرآن نہ ہو۔ قرآن لیا کوئی دوسرا، کتاب لیا کوئی دوسری، اگر یہ قرآن رہے تو ہمارے پلے میں ککھ نہیں رہتا، کوئی چیز بھی ہمارے پلے میں نہیں چھوڑتا یہ قرآن۔ ہم کہتے ہیں ہمارے بزرگ، اور نہیں تو جب ہم ان کی صورت کے سامنے جاتے ہیں یا بزرگوں کی مورت کے سامنے جاتے ہیں اور وہاں پر پھیرے طواف نظر نیاز دیتے ہیں تو ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، یہ ہمارے کام اللہ سے کروا دیتی ہیں۔ ما نعبدهم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، ہم جو ان کی نظر و نیاز، منت منوتی، پھیرے طواف، ان کے نام کے بکرے چھترے، کالے بکرے، سفید ککڑ، یہ سب کچھ اس لیے دیتے ہیں، ہم انہیں اللہ نہیں سمجھتے، ہم انہیں رب نہیں سمجھتے۔ توبہ توبہ، ہم انہیں کوئی اللہ کے برابر نہیں سمجھتے، کوئی رب جیسا نہیں سمجھتے، ہم انہیں اللہ کا بندہ سمجھتے ہیں۔ لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ یہ وہ پہنچے ہوئے بندے ہیں کہ جب ہم ان کے دربار پہ آ جائیں تو ہماری مراد پوری ہو جاتی ہے، ہماری حاجت پوری ہو جاتی ہے، یہ ہمیں برکتیں دے دیتے ہیں، ہماری مرادیں پوری کروا دیتے ہیں، ہماری جان مال رزق میں برکت دلوا دیتے ہیں۔ آخر بھائی اللہ کے پیارے بندے ہیں اور انہوں نے محنت کی ہے۔ ما نعبدهم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، نہ ہم انہیں خالق مانتے ہیں، نہ رازق مانتے ہیں، نہ رب مانتے ہیں، نہ اللہ مانتے ہیں، نہ یہ اللہ کے مقربین ہیں اور پہنچیاں ہوئیاں سرکاراں نے۔ انہاں دی گل اللہ موڑدا نہیں، انہاں دے ساڈی انہاں دے اگے تے انہاں دی اللہ دے اگے، ہماری ان کے آگے اور ان کی رب کے آگے، بس اتنی بات ہے۔ یہ مضمون قرآن کا بدل دے، اور قرآن وہ کیا کہتا ہے، اور سفارشیں کرنی تو دور کی بات، کرنا کروانا کام تو دور کی بات، والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر، اللہ کے سوا جن کو پکارتی ہو، چاہے حضرت ابراہیم کو، چاہے حضرت عیسیٰ کو، چاہے حضرت عزیر کو،
جن جن کے نام کی نظر نیاز دیتے ہو، منت منوتی دیتے ہو، سن لو ما یملکون من قطمیر، وہ کھجور کے اوپر کوئی گٹھلی کے اوپر کا پردہ اس کے بھی مالک نہیں، باقی رہ گیا کروا دینا۔ فرمایا ان تدعوہم لا یسمعوا دعاءکم، اگر تم انہیں پکارو وہ تمہاری پکاریں سن ہی نہیں سکتے۔ سفارش تو تب کریں کہ سنتے ہوں۔ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، یہ قرآن ہے میرا بھائی، غصہ نہ کر، گھروں میں جا کے ترجمہ دیکھ۔ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، وہ ان کی پکاروں سے بالکل بے خبر ہے۔ کوئی پتہ نہیں کون کالا بکرا لے کے آیا اور کون سفید مرغا لے کے آیا، کس نے طواف کیا، کس نے سجدہ کیا، کون تبرکات حاصل کرنے کی غرض سے آیا، اور کون بے ایمان چلا ملا مشرک وہ وہاں پر فیض لینے کے لیے آیا۔ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، ان کو ان کے پکارنے کا پتہ ہی نہیں۔ اور فرمایا صرف اتنا نہیں، وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ، قیامت کے دن وہ ان مشرکوں کے دشمن بن جائیں گے اور انکار کریں گے کہ ربا انہوں نے ہمیں کوئی نہیں پکارا اور انہوں نے ہماری کوئی پوجا پاٹ نہیں کی۔ اور جب وہ مشرک کہیں گے اللہ ہم انہی کو پکارتے رہے، آگے سے وہ جواب میں کہیں گے ان کننا ان عبادتکم لغافلین، اللہ تیرے نام کی قسم ہے ہم تو ان کی پکار سے، زور و پکار سے، نظر و نیاز سے، منت منوتی سے، پھیرے طوافوں سے غافلون غافلین، ہم بالکل بے خبر تھے، کہیں غافلون کہیں غافلین۔ وہ کہتے یہ قرآن نہ ہو، قرآن بدل دو۔ خیال کرنا آج تو لوگ ایسا نہیں کہتے، سوچ لو، میں کچھ نہیں کہتا، آپ سوچیں، آپ ماحول میں رہتی اور نہیں نا تو بے ایمان اتنا تو کہتے ہیں یار یہ ایتے تم کیوں پڑھتے ہو، یہ تو بتوں والی ہے بت دے پترا، ادھر بت کدھر آ گیا غافلون میں، غافلین میں، یہ تو جمعی باؤ نون والی جو آتی بھی عقل والی مخلوق کے لیے، پتھر کے لیے نہیں آتی۔ اور یہ نہیں بتاتے بت تھے کس کے، بڑی امام پہ بھی جاتا ہے تو یہ بھی تو سنگ مرمر پہ جھکتا ہے۔ علی حجویری کی قبر پہ جاتا ہے تو سامنے قبر کے اوپر تو پتھر لگا ہے، لیکن مشرک کی غرض کیا ہوتی ہے، اوپر والی مٹی کی پکار یا نیچے والے بابے کی پکار؟ یہ بھی ذہن میں رکھ لو، اللہ کی حکمت ہے، اللہ نے اپنے مقرب لوگوں کی قبروں کو یا پوشیدہ کر دیا یا محفوظ کر دیا۔ یہ جملہ سمجھنے والا ہے۔ انبیاء کی تعداد 1.25 لاکھ کے قریب ہے۔ کتنے نبیوں کی قبریں معلوم ہیں؟ 1.25 لاکھ کے قریب انبیاء کی قبریں ہونی چاہیے، 1.25 لاکھ کے قریب، اور کتنی معلوم کتنی ہیں سوچو جی۔ ایک قبر معلوم ہے، صرف ایک قبر، اور وہ ہے حضرت محمد مصطفیٰ کی صلی اللہ علیہ وسلم، معلوم ہو کر محفوظ ہے، دیکھ اس کو بھی کوئی نہیں سکتا، آپ کی قبر انور تک بھی پہنچ کوئی نہیں سکتا۔
دیواروں میں محفوظ اور اوپر ڈنڈے والے سپاہی کھڑے، 5 دیواریں اور 4 فوجی وہاں کھڑے، 2 مولوی، ڈپٹیاں بدل رہی ہے۔ ایک یہ جو مشہور ہے لاہور میں علی حجویری کی قبر، یہ جھوٹ ہے، یہ وہ اس علی حجویری کا یہ داتا دربار جو انہوں نے بنایا ہے، اس علی حجویری کی یہ قبر ہی نہیں ہے۔ سلطان باہو کی قبر وہ دریا برد ہو گئی، موجودہ جو دربار بنا ہے وہاں سلطان باہو کی قبر ہی نہیں ہے۔ دربار ہے لیکن جہاں قبر تھی وہ دریا لے گیا، اور انہوں نے وہاں ہٹ کے قبر ایک نئی بنا لی۔ ہمارے ایریے میں ایک تھا سلطان فقر اللہ، دریا آیا، اس نے نیچے سے قبرستان گرانا شروع کیا۔ پتہ نہیں آپ اس کو کیا کہتے ہیں، پنجابی والے تو اسے کہتے ہیں دریا دی ڈھا لگ گئی۔ وہ نیچے سے تقریباً ہم وہاں پر گئے، تقریباً 40 فٹ 60 فٹ زمین کے نیچے سے دریا کاٹتا اور اوپر سے وہ زمین گرتی، قبرستان میں داخل ہو گیا۔ تو وہاں 7 بزرگوں کی پوجا ہوتی تھی، 7 بزرگوں کی، 7 سلطان تھے۔ تو پہلے مشرکوں نے کہا کہ دریا سلامی کے لیے آ رہا ہے، لیکن دریا نے تو جفا لگا دیا، صرف سلامی۔ ایک جو بڑا الہ تھا ان کا، سب سے زیادہ جس کی پوجا ہوتی تھی، فقر اللہ، وہ جو فقر اللہ تھا، اس کی قبر کے جب قریب آیا دریا تو مشرک 2 حصوں میں تقسیم ہو گئے۔ کچھ مشرک کہنے لگے کہ ہم اس کی میت کو اپنی زمین میں منتقل کریں گے کہ کمائی صحیح ہوتی ہے، دوسرے کہنے لگے ہم اپنی زمین میں۔ ان کا جھگڑا تھا، اور وہاں کا جو ڈی ایس پی تھا وہ موحد تھا، اس نے دونوں پارٹیوں کو بلایا، وہ کہا میرے سامنے اس قبر کی کھدائی کرو۔ اس نے ان سے زمین 70 فٹ تک کھدائی کروائی، نیچے سے چیز ہی کوئی نہیں، قبر کا نشان ہی کوئی نہیں نکلا، اور سارے کہتے تھے یہ سب سے بڑا حاجت روا۔ اس نے کہا اور نیچے جاؤ، اور نیچے جاؤ۔ مشرک بیچارے تھک گئے، ہار گئے، لیکن نیچے سے کچھ بھی نہیں نکلا۔ تو ہمارے ایک سکول کے اس وقت استاد تھے، اور تھا وقت کا ابو جہل۔ تو میں نے پوچھا، میں نے کہا استاد جی کیا بنا ہے، آپ بھی ادھر تھے؟ تو کہتا ہے کہ ایک بزرگ نے خواب دیکھا کہ وہ 7 اولیاء جو تھے، تو وہ انہوں نے یوں تالی بجائی اور سیدھے سعودیے چلے گئے۔ تو میں نے کہا کہ یہ تو عجیب بات ہوئی، بکرے چھترے آپ دیتے ہیں، اور جب مشکل پڑی تو تمہیں چھوڑ کر وہ خود وہابیوں کے پاس چلے گئے، وہاں سعودیے چلے گئے۔ یہ ہوتا ہے مشرک۔ تو اللہ نے انبیاء کی قبروں کو محفوظ کیا، ان کو ایسا، اور اللہ کے نبی نے خود یہ دعا مانگی تھی، اللہم لا تجعل قبری وثنا، اللہ میری قبر کو پوجا پاٹ سے محفوظ رکھنا۔ وہ قبر محفوظ ہو گئی، اس لیے یہ بیچارہ جب جاتے ہیں نا سعودیے، مار سارے بابی توبہ توبہ، کہتے ہیں یار مکہ مدینہ کا نام سنتے تھے پر لاہور لاہور ہی، لاہور دیا نہیں ریسا۔ کیوں؟ کہتے ہیں سارے وہابی ہیں ادھر۔
اتھے کیا آکھدا اج عید دی دہاڑ میں مدینے ہوما ہے بے ایمانہ، مدینے جا تے ڈنڈے کھا۔ خیر بہرحال اکثر قبریں ملتی نہیں۔ پیر عبد القادر جیلانی سچے ولی تھے، ہم ان کو بہت بڑا اللہ کا مقرب اور ولی مانتے ہیں۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ، بعض لوگ بک بک کرتے ہیں ہم اولیاء اللہ کی شان مانتے ہیں، یہ بات ذہن میں رہے۔ اور شیخ عبد القادر جیلانی کا مسئلہ وہی تھا جو ہر جمعے پہ آپ سنتے ہیں، ان کی کتابوں میں موجود ہے، اور کئی دفعہ میں نے حوالے بھی دیے۔ جب فتنہ آیا تاتاری تو انہوں نے شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کی قبر کو کھولا تو نیچے ہڈیاں پڑی تھی، انہوں نے ہڈیاں نکال کے دریا میں ڈال دی۔ اب جو مزار کی پوجا ہو رہی ہے تو قبر کوئی نہیں۔ اکثر اولیاء اللہ کی قبریں جو سچے ولی تھے تو اللہ نے ان کو محفوظ کیا۔ سب سے بڑے اولیاء اللہ ہیں اصحاب پیغمبر، ان سے بڑا ولی اللہ کوئی نہیں۔ سب سے بڑے اولیاء اللہ ہیں نبی کے صحابہ، احد و بدر کے شہداء، اور سب کے سردار ابو بکر و عمر۔ یہ ہے اولیاء اللہ کا طبقہ۔ آپ جائیں عرب میں، وہاں پر کوئی آپ کو کمکمے نظر آتی ہے؟ کبے، مزار، عرس شریف، قوالی شریف۔ اب مشرک تیاری کر رہے ہیں جی ہم پھر وہاں پر بھی مزار بنائیں۔ میں نے کہا بچوں لگتے ہو، وہاں پر تمہارا قبضہ وہاں پر اور مشرک کا قبضہ، یہ خیال است و محال است و جنون۔ اس لیے تمہارے بلی کو چیچڑوں کے خواب ہیں۔ آؤ واپس، انہوں نے کہا کہ قرآن ہمیں نہیں چاہیے۔ ایک وجہ تھی جھوٹی روایات، انبیاء کی طرف منسوب، اہل اللہ کی طرف منسوب، اور انبیاء کے صحابہ کی طرف منسوب۔ اللہ رب العزت نے اس کا ذکر کیا کہ ان میں یہ جو بیماری تھی جھوٹی روایات والی اور کذب افتراء والی، اسی بیماری نے ان لوگوں کو تباہ و برباد کیا اور وہ لوگ برباد ہو گئے۔ فرمایا کہ ان کا اصل مسئلہ یہی تھا کہ ان کے پاس امانی، وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ۔ یہ سورۃ البقرہ ہے، آیت نمبر 78 ہے اور 79 ہے۔ اس میں اللہ رب العزت نے یہی حقیقت بیان کی اور فرمایا وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ، ان میں سے کچھ لوگ امی تھے۔ کیا لفظ ہے؟ امی۔ امی لفظ نہیں ہوتا، امی۔ کچھ لوگ امی تھے۔ امی کا کیا معنی؟ ان پڑھ۔ وہ پڑھے ہوئے نہیں تھے۔ لا یعلمون الکتاب، وہ اللہ کی کتاب کا علم نہیں رکھتے تھے۔ الکتاب تورات کا ان کے پاس علم نہیں تھا۔ اور کیا تھا؟ الا امانیہ، مگر نرا جھوٹ موٹ۔ یہاں مفسرین نے معنی کیا ان کے پاس امانی یعنی جھوٹی روایات تھی، اپنے بزرگوں کے قصے تھے، واقعات تھے۔ اور جیسے آج لوگ پڑھتے ہیں جی قصیدہ بردہ، اور پتہ چلتا کوئی نہیں، یہ خود بن جاتا ہے مردہ۔ ایک مولوی صاحب کہہ رہے تھے قصیدہ بردہ میں لکھا ہے وَإِنَّ مِنْ عُلُومِكَ عِلْمُ اللَّوْحِ وَالْقَلَمِ، کہ لوح و قلم کا علم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کی ایک سطر بنتا ہے۔
لوح و قلم کا علم پیغمبر کے علم کا باز ہے، اور لوح و قلم میں ما کان ما یکون لکھا ہے، تو وہ میرے نبی کے علم کا باز ہے۔ میں نے کہا دھر بے ایمانہ ہے شیطان، قرآن نہیں پڑھا؟ قرآن کیا کہتا ہے؟ وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، للہ غیب السماوات والارض، آسمان و زمین کے سب غیب جاننا للہ، یہ صرف اللہ کا خاصہ ہے، کوئی نبی ولی اس میں شریک نہیں۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، ما کان جاننا ما یکون جاننا یہ صرف رب العزت کا خاصہ ہے۔ ہاں وہ جس بات کی اطلاع دیتا ہے، خبر دیتا ہے، وہ نبی کو پتہ چلتا ہے، اور خبر دینے پہ آئے تو سینکڑوں سالوں کی خبر دے دے، اور نہ بتلانے پہ آئے تو پیغمبر کو اپنے پاؤں کے نیچے کا بھی پتہ کوئی نہیں۔ کتنا صاف مسئلہ ہے۔ اور میں نے کہا قصیدہ بردہ ہی پڑھنا ہے تو وہ بھی سمجھ لے، بردہ وہ بھی سمجھ لے۔ وہاں مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ لو محفوظ پہ امور تکوینیہ کی تحریر ہے، امور تکوینیہ کی تحریر ہے، کائنات میں کیا ہونے والا ہے یہ علوم لوح محفوظ میں درج ہیں، اور میرے نبی کے سینہ مبارک والی تختی محمد مصطفیٰ کا قلب اطہر وہ تختی ہے معرفت الہی کے علوم کی، اللہ تعالیٰ کی معرفت کے علوم کی۔ اور یاد رکھ لو، اللہ کی معرفت کے علوم کا ایک حرف کروڑوں لوح محفوظ جمع ہو جائیں، کروڑوں لوح محفوظ محمد مصطفیٰ کے سینے میں جو اللہ کی معرفت والا علم ہے اس کی شان کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ یہ نہیں ہے کہ جمی ما کانت جمی ما یکون، چلو خیر، اللہ امانیہ اور پارٹی آ گئی جی۔ المحند شریف، لگتا ہے کہ المحند ان کی دادی لگتی ہے۔ المحند شریف یہی وہ تھے، لا یعلمون الکتابہ، اللہ کی کتاب کو جانتے نہیں تھے، لوگوں نے انہیں بتایا ہوا تھا کہ یہ تحریر آ گئی، یہ ہمارے مولویوں کے دستخط لکھے ہیں، اس میں 100 مولوی کے دستخط ہیں، یہ تحریر آ گئی، یہ ہمارے فلانے بزرگ نے لکھی ہے، یہ روایت آ گئی فلانی کتاب میں، یہ روایت آ گئی فلانی کتاب میں۔ وہ خوش تھے اور وہ کہتے تھے بھائی دیکھو دیکھو، اگر اللہ ہم پہ راضی نہ ہوتا تو ہمارے اتنے موٹے موٹے مولوی کیسے ہوتے؟ معلوم ہوتا ہے اللہ ہم پہ راضی ہے۔ احسن ندیہ، تو اللہ امانیہ، تمنائیں، جھوٹی روایات، بزرگوں کے اقوال، قرآن اپنی کتاب الکتاب التورات ان کے پاس نہیں، ان کے پاس فضائل اعمال ہے۔ ایک قدم اٹھاؤ گے نا 49 کروڑ کا ثواب ملے گا، 49 کروڑ کا کیلکولیٹر۔ لکھا کہاں ہے؟ حدثنا بابا شیطان، یہ لکھت ہے، لولاک لما خلقت الافلاک، سونے آج تینوں نہ پیدا کرنا ہو بے آنا اسا زمین نو پیدا نہ کر دیتے، آسمان نو بھی پیدا نہ کر دے۔ بارش نہیں ہوندی، بارش نہیں ہوتی تھی، تو حضرت عائشہ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے کی چھت سے سوراخ کر ڈالو، درمیان میں
کوئی چیز نہ رہے۔ تو جب صحابہ نے کیا نا سوراخ، چھت کا ایک اینٹ نکالی، تو اتنی بارش ہوئی، اتنی بارش ہوئی، اتنی بارش ہوئی، اور جانور اتنے موٹے ہو گئے کہ پھٹ رہے تھے۔ واہ، صحیح علاج آیا ہے مولوی، اللہ تجھے ہدایت دے یا اللہ تجھ پہ کروڑ بار لعنت کرے۔ جھوٹے کذاب، یہ بیان ہو رہا ہے۔ عوام کہتی ہے سبحان اللہ، ادھر بھی اللہ نے کوئی چیز رکھی ہے یا نہیں رکھی؟ اور یہ جو دین ہے یہ دین فطرت ہے، یہ دین فطرت ہے۔ یہ جو نسخہ مولوی بیان کر رہا ہے، اتنا عام الفتق، اور سند دیکھو تو خبر واحد صحیح بھی نہیں بنتی، تو راوی درمیان میں ایک وہ جو اتنے جانور موٹے ہو گئے، وہ روایت ان راویوں سے کیوں نہیں آئی؟ حالانکہ سب علماء کا یہ اتفاقی مسئلہ ہے کہ عموم بلوہ میں خبر واحد حجت نہیں۔ ایسا مسئلہ جس کا تعلق بہت سارے افراد کے ساتھ ہو، تو اس مسئلے میں اکا دکا آدمی کی خبر معتبر ہی نہیں۔ اگر وہ واقعہ پیش آیا ہوتا تو سینکڑوں صحابہ بیان کرتے، سینکڑوں تابعین بیان کرتے، تبع تابعین بیان کرتے، اور سینکڑوں کتب میں آتا۔ یہ ایک علماء نے ضابطہ تحریر کیا ہے کہ ایسا معاملہ جس کا تعلق بہت سارے افراد کے ساتھ ہو، اس میں 2، 5، 6، 7، 8، 9 تک لوگ بیان کرتے ہوں، جو خبر واحد کی حد رہتی ہو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جھوٹ ہے۔ اگر وہ سچ ہوتا تو جمع غفیر لوگوں کا بیان کرتا اور وہ خبر متواتر ہوتی۔ یہ تو ہوا اصول اہل علم کا مسئلہ۔ اور میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ پیغمبر کریم کی یہ جو پیغمبر کریم اور حضرت عائشہ کے ذمہ لگایا گیا، تو اس روایت سے بھی اس باطل مذہب کا تو رگڑا نکل گیا۔ حضرت عائشہ نے یوں کیوں نہیں کہا کہ یا رسول اللہ، اللہ کے رسول بارش دے دے؟ میری طرف توجہ ہے؟ حضرت عائشہ نے یوں کیوں نہیں کہا یا رسول اللہ ادعو اللہ، اللہ کے رسول بارش کی دعا کیجئے؟ حالانکہ یہ وہ صحابہ تھے، بخاری اٹھا، کئی مرتبہ یہ ہوا کہ پیغمبر کریم سے دعائیں کروایا کرتے تھے زندگی میں، حیات میں۔ ایک صحابی آتا ہے، یا رسول اللہ ہمارے مال بھوکے ہو گئے، مر رہے ہیں، ادعو اللہ، اللہ سے دعا کریں کہ اللہ بارش دے۔ محبوب نے منبر پہ دعا کی، صحابی کہتے آپ اترے نہیں تھے کہ بارش شروع ہو گئی۔ زندگی میں صحابہ میرے نبی سے دعا کرواتے تھے۔ میرا سوال ہے مولوی صاحب کہ حضرت عائشہ نے پیغمبر سے دعا کیوں نہیں کروائی؟ معلوم ہوتا ہے حضرت عائشہ کا عقیدہ وہ تھا کہ پیغمبر موت کے بعد نہ سنتے ہیں نہ دعا کر سکتے ہیں۔ اگر حضرت عائشہ کا عقیدہ ہوتا اللہ کے نبی دنیاوی حیات سے زندہ بھی ہیں، سفارشیں کرتے بھی ہیں، تو اوپر سے اینٹ اتارنے کی کوئی ضرورت تھی؟ اللہ کرے تمہیں سمجھ آئے۔ جھوٹ بھی گڑا، لیکن جھوٹ بھی اپنے گلے میں پڑ گیا۔ تو یہ ہے امانی جس کی کوئی بنیاد نہ ہو، بے بنیاد بات۔ اچھا، حضرت عمر کے زمانے میں کاس پڑا تھا، بخاری شریف میں ہے۔ حضرت معاویہ کے زمانے میں کاس پڑا تھا، اور پتہ ہے حضرت عمر نے کیا کیا؟ اوپر سے اینٹ نکالی۔ مسجد غمامہ کسی نے دیکھی ہوگی، وہاں پر اس کے قریب فاروق اعظم نے سب صحابہ کو جمع کیا، منبر رکھا گیا،
منبر پہ بٹھایا گیا میرے نبی کے چچا عباس کو رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت عباس کی سفید داڑھی تھی، بوڑھے تھے۔ فاروق اعظم امیر المومنین وہ بھی نیچے کھڑے ہیں، سب صحابہ نیچے کھڑے ہیں، اور حضرت عباس کو منبر پہ بٹھایا، اور وہاں پر فاروق اعظم کہتے ہیں اللہ جب تیرے نبی زندہ تھے تو ہم ان سے دعائیں کروایا کرتے تھے، آج تیرا نبی دنیا میں زندہ نہیں تو ہم ان کے چچا عباس سے دعا کروا رہے ہیں، ان کی دعا قبول کر۔ سب صحابہ جمع ہیں، کسی صحابی نے نہیں کہا اوپر سے اینٹ نکال دو۔ صحابہ کا علم زیادہ ہے یا آج کے ان کوڈوی مولویوں کا علم زیادہ ہے؟ وہی مسئلہ بن گیا، کسی صحابی نے نہیں کہا واہ حافظ ابن القیم تجھ پہ خدا کی رحمت ہو، واقعی تو امام ہے۔ امام ابن قیم نے جہاں پر لکھا ہے فرماتے ہیں اے کائنات کے لوگوں، اگر صحابہ کا یہ عقیدہ ہوتا کہ پیغمبر اس قبر انور میں دنیاوی حیات سے زندہ ہیں یا ہماری دعا سلام کو سنتے ہیں، ہماری بات کو سنتے ہیں، تو اصحاب پیغمبر کبھی بھی پیغمبر کی قبر انور کو چھوڑ کے میدان میں حضرت عباس سے دعا نہ کرواتی۔ حضرت معاویہ کے زمانے میں کات پڑا، انہوں نے صحابی کو منبر پہ بٹھایا اور مولویوں نے عجیب نسخہ نکالا کہ روز انور اوپر حجرہ کی اینٹ نکالی جائے۔ اچھا اینٹ نکالی جائے اس کا کیا معنی ہے؟ جس طرح پوچھو، کہتے ہیں قبر انور نظر آئے تو اللہ تعالی کی نظر وہ اینٹ کے پار نہیں جاتی؟ جی کیا خیال ہے تمہارا؟ لا رطب ولا یابس بلا حبۃ فی ظلمات اللہ، جو باریک سے باریک دانہ زمین کی گہرائیوں میں جاتا ہے میرا رب اس کو بھی دیکھتا ہے۔ تو جب رب کی نظریں کوئی چیز رب کی نظر سے مانے نہیں، تو اس مولوی صاحب سے پوچھو پھر اینٹ کیوں نکالی گئی؟ تاکہ اللہ تعالیٰ قبر دیکھ لے۔ شرم تم کو مگر نہیں آتی۔ خیر آؤ اللہ امانیہ، یہ گپوٹیشن، یہی گپوٹیشن ہے۔ فلانے نے لکھا، فلانے نے کہا، فلانی روایت، فلانا راوی، فلانا بزرگ، فلانی کتاب، فلانی چیز میں آیا، فلانے دیوبندی نے لکھا، فلانے بریلی نے لکھا، فلانے آل حدث نے لکھا، فلانے نے لکھا، فلانے نے لکھا۔ یہی ہے اللہ امانیہ، کوئی چیز نہیں جانتے سوائے جھوٹ موٹ کے، جھوٹی روایتوں کے۔ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، اور نہیں یہ مگر صرف گمان کرتے، یہ اپنے گمانوں پہ پکے ہیں۔ اور جو ان کا مولوی طبقہ، پیر طبقہ، وہ ایسے بے ایمان ہیں۔ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، ان کا مولوی طبقہ اپنی طرف سے کتاب لکھتا ہے، اپنی طرف سے روایات بناتا ہے، اپنی طرف سے اقوال لکھتا ہے، جھوٹ موٹ کی تحریف کر کے، اور پھر کہتے ہیں ثم یقولون، پھر کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے۔ لکھتے خود ہیں اور ذمے کس کے لگاتی ہے؟ اور فرمایا یحرفون الکلم ام مواضعہ، تین مقام پہ ذکر کیا۔ یحرفون الکلم، وہ تورات کا مطلب بدلتے ہیں، انجیل کا مطلب بدلتے ہیں، اور تورات تو انجیل کو اپنی آراء کے تابع کرتے ہیں، تورات انجیل کو اپنی روایات کے تابع کرتے ہیں۔ اس لیے فرمایا فَوَيْلٌ، لعنت پر لعنت ہو
ان مولویوں پر جنہوں نے کتاب اللہ پر روایات کو حاکم مان لیا ہے، ان پہ خدا کی لعنت اور پھٹکار ہو۔ جنہوں نے اللہ کی کتاب پر دوسری کتابوں کو حاکم مان لیا، کتاب اللہ کے معنی بدل دیتے ہیں اور کتابڑیوں کو اپنے حال پہ رکھتے ہیں، فَوَيْلٌ، ان پہ خدا کی لعنت، مار اور پھٹکار ہو۔ آج ایسا ہو رہا ہے کہ نہیں؟ اللہ نے اس کا علاج بتایا، زبردست علاج، بہترین علاج ذکر کیا۔ اب مسئلہ یہاں گڑبڑ ہوا کہ ایک طرف روایتوں کے انبار، کتابوں کے انبار، بڑے بڑے مولویوں کے اقوال، اب عوام بیچاری پریشان کہ ہر فرقہ کتابیں اٹھا کے کھڑا ہے، یہودی بھی کتابوں کے حوالے دیتی ہیں، عیسائی بھی کتابوں کے حوالے دیتے ہیں، مشرکین عرب باپ دادا حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل کی طرف منسوب روایات ان پہ ڈٹے ہوئے ہیں۔ اب جائے تو کدھر، کون جائے اور قوم کو کیسے نجات ملے ان رپڑوں سے، اور قوم کیسے آئے آگے؟ تو اللہ رب العزت نے اس کا علاج ذکر کیا، اللہ الذی انزل الکتاب بالحق والمیزان۔ اس رپڑ کا علاج فرمایا، او کائنات والو، یہودیوں، عیسائیوں اور مشرکوں، آؤ اپنی اپنی کتابوں پہ نہ لڑو، اپنی اپنی روایتوں پہ نہ لڑو، ایک دوسرے کے ساتھ آؤ تمہیں ایک کسوٹی دے دوں، میزان دے دوں۔ میزان کا معنی ہوتا ہے جس پہ کسی چیز کو تولا جائے، میزان کا معنی ہے جس پر کسی چیز کو ترکڑی، ترازو، کنڈا بھی آکھ دے، اور ترازو وہ کیا آیا، اللہ الذی، یہ سورہ شورا ہے، آیت نمبر 16 اور 17 ہے، اس میں میزان آیا۔ فرمایا اللہ الذی، اللہ وہ ہے، انزل الکتاب بالحق، اتاری کتاب ساتھ حق کے، قرآن آیا حق لایا۔ مولوی جھوٹ بول رہے تھے، پیر جھوٹ بول رہے تھے، عوام ان کی باتوں پہ اڑی ہوئی تھی۔ فرمایا قرآن آیا حق کے ساتھ، اور حق کیسا؟ توجہ میری طرف، حق کیسا؟ والمیزان، ترازو بن کے آیا قرآن، ترازو بن کے آیا قرآن، حق المیزان۔ فرمایا اے کائنات والو، یہ ہے ترازو، روایتوں کو بھی تولو گے تو قرآن پر، اقوال کو بھی تولو گے تو کس پر؟ قرآن پر، کتابڑیوں کو بھی تولو گے تو کس پر؟ قرآن پر۔ قرآن میزان ہے۔ اچھا، میزان کو بھی تولا جاتا ہے؟ میزان ترازو کو تولا جاتا ہے یا چیزوں کو ترازو پہ تولا جاتا ہے؟ ترازو کی کمپنی چیک کی جاتی ہے، کمپنی ٹھیک ہے یا لوہے کی گارنٹی ہے یا پلڑوں کی گارنٹی ہے یا، بولو نا یار، ہے یا نہیں، کہ ترازو کو تولا جاتا ہے۔ اب اتنی داڑھی والے مولوی کو سمجھ نہیں آ رہی، اتنی داڑھی، اس کی کھوپڑی خراب ہو چکی ہے۔ وہ کہتا ہے قرآن کو روایت پہ تولیں گے، تھور لعنتی۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، ترازو کو تولا جاتا ہے یا ترازو پر تولا جاتا ہے؟ ترازو پر تولا جاتا ہے۔ آپ ڈھیلے بولیں گے تو 15 منٹ میں اوپر لگاؤں گا۔ ترازو کو نہیں تولا جاتا، ترازو پر تولا جاتا ہے۔
تو قرآن کو رب نے کیا فرمایا؟ کیا ہے؟ المیزان. اتنا نقطہ سمجھ جاؤ کامیاب ہو. کیا ہے؟ المیزان. قرآن پر تولنا ہے. کس کو؟ بخاری کو، مسلم کو، ترمذی کو، ابن ماجہ کو. قرآن پہ تولنا ہے. المحند کو. قرآن پہ کسوٹی ہے، اس پہ لانا ہے فضائل اعمال کو، اس پہ لانا ہے فیضان سنت کو، اس پہ لانا ہے دیوبندیوں کی کتابوں کو، بریلویوں کی کتابوں کو، اہل حدیثوں کی کتابوں کو، ساری کائنات کی لکھتوں کو، روایتوں کو، حکایتوں کو، سب کو لانا ہے. اللہ الذی انزل الکتاب بالحق والمیزان. تیرا مولوی کیا بنتا ہے؟ تیرے اکابر کیا ہیں؟ قرآن وہ ترازو ہے جس پہ تولنا ہے تورات کو، جس پہ تولنا ہے انجیل کو، جس پر تولنا ہے زبور کو. جو قرآن کے موافق ہوا وہ منزل من اللہ ہوگا تورات کا حصہ. جو قرآن کی تائید میں ہوگا وہ منزل من اللہ ہوگا انجیل کا حصہ. جو قرآن کی تائید ہوگا وہ منزل من اللہ ہوگا زبور کا حصہ. اور قرآن وہ کسوٹی ہے جس پہ تورات، انجیل، زبور کو تولا جائے گا. جب تورات اللہ کی کتاب ہو کر، زبور اللہ کی کتاب ہو کر، اور انجیل رب کی کتاب ہو کر، وہ بھی قرآن پر تولے بغیر حجت نہیں بن سکتی. تیری محدث کی کتاب ہو، بزرگ کی کتاب ہو، ملا کی کتاب ہو، اس کو جب تک قرآن پہ نہ تولا جائے وہ کس عقل کی کسوٹی یا نقل کی بنیاد پہ اس سے حجت قائم ہو سکتی ہے؟ مسئلہ اتنا ہے. اب جب ہم یہ بات کرتے ہیں نا، اب آوازیں چیخ نکلتی ہے، درد ہوتا ہے. کیوں درد؟ اس لیے ہوتا ہے کہ سب نے جھوٹی روایتوں کے پیچھے اپنے آپ کو چھپایا ہوا ہے، اچھے اچھے نعروں کے پیچھے اپنے آپ کو چھپایا، خوبصورت ناموں کے پیچھے چھپایا. ہم کہتے ہیں نا بھائی، سب سے پہلا معیار، کسوٹی میں میزان اور ترازو یہ رب کی کتاب ہے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ یہ بات سمجھ آنے والی ہے یا نہ آنے والی؟ مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے یا نہیں؟ مسلمان وہ ہے جس کا یہ عقیدہ ہے. اور اب جو کہے نہیں جی قرآن کو ہم تولیں گے روایتوں پر اور قرآن کو ہم موڑیں گے روایتوں کے مطابق، تو مسلمان ہے یا کافر ہے؟ جو ایمان والے ہیں ذرا اونچا بولیں، جو درمیان والے ہیں وہ ذرا چپ رہیں. جو قرآن کو کسی اور کتاب پر کہے کہ اگر یہ کتاب تصدیق کرے تو قرآن ٹھیک ہے، نہیں تو ہم قرآن کو مروڑ دیں گے، موڑ دیں گے، معنی بدل دیں گے، فلانے کے مطابق کریں گے، ایمان سے بتاؤ مسلمان ہے یا کافر ہے؟ بس ہمارا یہ قصور ہے. باقی رہ گئی حدیث. میرے نبی کا فرمان وہ ہے علی الراس والعین، وہ ہے بیان القرآن. اب جب ہم یہ ٹیکا لگاتے ہیں نا آگے سے چینچی کیا ہے جی حدیث کے منکر ہیں، ہم کہتے ہیں بے ایمانو تمہاری گھڑی ہوئی حدیثوں کے منکر ہیں. فرمان مصطفیٰ کے منکر کو ہم اس طرح کافر سمجھتے ہیں جس طرح قرآن مقدس کے منکر کو کافر سمجھتے ہیں. فرمان مصطفیٰ وہ بیان قرآن ہے، وہ تشریح قرآن ہے. آگے سے جواب ملتا ہے جی حدیثوں کو نہیں مانتے، فلانے کو نہیں مانتے، اور کہتے ہیں بزرگوں کو نہیں مانتے، اکابر کو نہیں مانتے. ہم کہتے ہیں بھائی اکابر کی بات، بزرگوں کی بات، ہر وہ روایت جو قرآن سے ٹکرا جائے وہ میرے نبی کا فرمان ہے ہی نہیں. اس کو پیغمبر کی طرف نسبت کرنا یہ نبی پر بہتان ہے. اسی طرح اب 3 پارٹیاں بن گئی بزرگوں کی کتابوں کے متعلق.
ایک پارٹی وہ ہے جنہوں نے بغیر سوچے سمجھے عبارتیں سینے سے لگا لی، اپنے اپنے مذہب کی، کوئی المحند، کوئی فضائل اعمال، کوئی فیضان سنت، کوئی اصول کافی، کوئی جناب اور نصاب اپنے بنا کے سینے سے لگا کے بیٹھی۔ اور اس پہ آپ ذرا اعتراض کر کے دیکھیں، یہ 26 نمبر میں سوال و جواب کی تھوڑی سی نشست میں نے ایک حوالہ دیا بزرگ کا، جامعہ نعمانیہ میں شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب رحمت اللہ علیہ کا۔ تو آگے سے کیا کہتا ہے، بزرگ کھڑا ہوا، ساری زندگی اس نے ضائع کی ہوئی تھی، کھڑا ہوا، کہتے آپ نے مولانا زکریا صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی کی۔ میں نے سمجھے شاید بھول گئی ہے، انہوں نے کہا ہاں، کہتے مولانا زکریا صلی اللہ علیہ وسلم، سفید داڑھی، ساری زندگی ریبنڈ میں گزاری۔ انہوں نے لوگوں کو سبق ہی یہ دیا ہے نا کہ مولانا زکریا صاحب معاذ اللہ کہ نبوت کا مقام تھا۔ اب یہ تو پرانے ان پڑھ تجھے سمجھ۔ ایک آدمی سے میں نے پوچھا کہ مجھے کہتا ہے آپ فضائل اعمال پہ اعتراض کرتے ہیں؟ میں نے کہا پھر؟ کہتے ہیں فضائل اعمال بھی تو اللہ نے لکھی ہے۔ فضائل اعمال بھی کس نے لکھی ہے؟ اللہ نے۔ اب اس عقیدے کے ساتھ مر گیا تو جنت میں جائے گا یا جہنم میں؟ خدا کی قسم ساری زندگی ریبنڈ گزارے سیدھا جہنم جائے گا۔ اس عقیدے پہ مرا تو ہندوؤں سے پہلے یہ جہنم پہنچے گا۔ اب یہ عقیدہ بن گیا اور لوگوں کا ذہن بنایا ہے کہ صحابہ چلے لگاتے تھے۔ ایک طالب علم ادھر پڑھتا تھا، اس نے اپنے والد کو کہا کہ صحابہ کرام جہاد کرتے تھے، صحابہ چلا، یہ تمہارے چلے ہیں، صحابی کسی نے یہ چلا نہیں لگایا۔ اس نے کہا آئندہ مدرسے جانے کی کوئی ضرورت نہیں، تو بے دین بن گیا ہے، صحابے یہی چلا لگاتے تھے۔ یہ ریبنڈ والا چلا، سال سے روزہ اور اپنی طرف سے بدعات، باپ مر گیا ہے، بیٹا 26 نمبر آیا ہوا ہے، اب جی چلا ٹوٹ جائے گا، جنازے پہ نہیں جانا، چلا ٹوٹ جائے گا۔ اس نے یہودیوں کی طرح اپنی طرف سے دین وضع کر کے اس پہ پابندیاں لگا دی اور ایک نئی چیز بنائی۔ اس لیے میرے بھائیوں بات ذہن میں رکھ لو، دین کی اقامت لوٹے سے نہیں ہوگی، دین کی اقامت ہوگی الجہاد سے۔ اقامت دین کس سے ہوگی؟ القتال فی سبیل اللہ۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں سچا جہاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ عالم اسلام کو متحد ہو کر عالم کفر کا مقابلہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ عالم اسلام کے سب حکمرانوں کو ہدایت نصیب فرما دے اور اسلامی اتحاد اتنا مضبوط ہو جائے کہ ان کے دلوں میں وہ جذبات آئیں جو فاروق اعظم کے دل میں تھے، جو حضرت عثمان کے دل میں تھے، جو حضرت علی المرتضیٰ کے دل میں تھے، جو حضرت معاویہ کے دل میں تھے۔ اللہ ہمارے حکمرانوں کو وہ ایمان نصیب کر دے، وہ جذبات نصیب کر دے، اور اسلام کا غلبہ تب ہوگا کہ ہمارے حکمران اس حقیقت کو سمجھ پائیں کہ ہم مسلمان ہیں اور ہمارا آئیڈیل امریکہ نہیں ہے، ہمارا آئیڈیل برطانیہ نہیں ہے، ہمارے آئیڈیل دنیا کفر نہیں ہے، ہمارے لیے آئیڈیل ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ ہمارا آئیڈیل، ہمارے لیے نمونہ محمد مصطفیٰ ہیں، آمنوا کما آمن الناس۔ ہمارا آئیڈیل اور ہمارا نمونہ وہ حضرت ابو بکر و عمر عثمان و علی ہیں۔ اللہ یہ جذبہ پیدا کر دے جس دن مسلمانوں کو اہل اسلام، عالم اسلام کے حکمرانوں میں یہ جذبہ آ جائے، یہ سوچ آ جائے، خدا کی قسم چند دنوں میں اسلام ہی غالب ہوگا اور کفر دم دبا کے بھاگے گا۔ اور یہ یاد رکھو یہ وقت آنے والا ہے۔ کچھ حیران ہو گئے ہیں، یہ وقت آنے والا ہے، ان قریب آنے والا ہے۔ احادیث سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ کفر کی قبر ٹوٹنے والی ہے اور اللہ کسی جگہ سے ایسے لوگوں کو کھڑا کر دے گا
جو دین کی اقامت پہ مامور ہوں گے اور جن کے دلوں میں ابو بکر صدیق کا دل دھڑکتا ہوگا، عثمان و علی و عمر کے جذبات کے حامل لوگ اللہ جانے کس علاقے سے اٹھیں گے، لیکن اٹھیں گے ضرور۔ آج کافروں تمہارا وقت ختم ہو چکا ہے اور تمہاری اینڈ ہو گئی، چاہے جتنے تم ڈرامے کر لو، کبھی کرونا چھوڑ کر، کبھی مرونا چھوڑ کر، جو مرضی الٹے لٹک جاؤ، جو مرضی کر لو، نور خدا ہے، کفر کی حرکت پہ خندہ زن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، لیظہرہ، اظہار دین کا وقت آنا چاہتا ہے۔ ویسے تم تیار ہو یا نہیں؟ ہاتھ ذرا کھڑا کر کے ماشاءاللہ، انشاءاللہ وقت آ رہا ہے کہ اسلام کے غلبے کا دور شروع ہو رہا ہے اور وہ حالات لوٹ رہے ہیں، وہ آ رہے ہیں جس سے میرے سچے معصوم نبی نے جن کی خوشخبری دی تھی کہ اسلام چڑھے گا، کفر دبے گا اور ایک غلبہ اسلام کا وقت آنے والا ہے، وہ اس کے اوقات شروع ہو چکے ہیں۔ انشاءاللہ اس پر مستقل میں گفتگو کروں گا۔ بہرحال میں عرض یہ کر رہا تھا کہ سب کتابوں کا معیار اور میزان کون سی کتاب ہے؟ قرآن ہے، کسوٹی ہے۔ سب کو تولوں گے کس پر؟ حضرت عیسیٰ آئیں گے، حضرت عیسیٰ آئیں گے، وہ بنی اسرائیل کے نبی تھے، رسولاً الی بنی اسرائیل۔ حضرت عیسیٰ، میری بات توجہ سے سننا، بنی اسرائیل کی طرف بحیثیت رسول تھے، بعثت تھی بنی اسرائیل کی طرف، اور یہاں آئیں گے بحیثیت خادم قرآن بن کے۔ توجہ ہے؟ یہاں آئیں گے کس حیثیت سے؟ خادم القرآن بن کے، خادم سنت بن کے آئیں گے، کتاب و سنت کے خادم بن کے آئیں گے۔ حضرت عیسیٰ پیغمبر اپنے زمانے میں پیغمبر تھے، وصف نبوت اب بھی باقی ہوگا۔ جیسے جہاں عام سی مثال ہے کہ میں آپ کو سمجھانے کے لیے مثال دیتا ہوں کہ ایک ملک کا صدر دوسرے ملک میں چلا جاتا ہے تو وہ وہاں بحیثیت صدر کے جاتا ہے یا مہمان کے؟ صدر اپنے ملک کا ہے، لیکن وہاں اس کی صدارت چلتی، وہاں وہ ان کے تابع ہے، اس کا صدارتی حکم اپنے پاکستان کا صدر سعودیہ چلا گیا، سعودیہ کا صدر پاکستان آ گیا۔ مثال دے رہا ہوں سمجھانے کے لیے، ورنہ اللہ ان کو ہدایت دے، ان کا تو تذکرہ بھی جائز نہیں ہے، سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں۔ تو اب وہ جو پاکستانی صدر وہاں پہنچا تو وہاں اپنا قانون چلا لے گا؟ سعودی عرب میں سعودیہ والا جہاں پہنچا اپنا قانون چلائے گا؟ معلوم ہوتا ہے ایک ملک کا صدر اگر دوسرے ملک میں چلا جائے، صدارت تو اس کی باقی ہے لیکن اس کی صدارت وہاں چل نہیں سکتی۔ حضرت عیسیٰ اپنے زمانے میں تو نبی رسول تھے، انہی کا سکہ چلتا تھا، لیکن جب دور محمدی میں آئیں گے اس امت میں تو وہ سکہ نہیں چلے گا، سکہ وہاں بھی قرآن کا چلے گا، وہ قرآن کے خادم بن کے آئیں گے۔ حضرت عیسیٰ قرآن کے تابع بن کے آئیں گے، اور مولوی راوی یہ قرآن ان کے تابع ہے، مولویوں کے اور راویوں کے۔ تو سنو، اللہ الذی انزل الکتاب بالحق والمیزان، حق آیا اور فرمایا تبارک الذی نزل الفرقان،
حق باطل کا فرق کرنے والی کتاب الفرقان، یہ قرآن ہے۔ فرقان کا معنی الفارق بین الحق والباطل، حق اور باطل کا فرق کرنے والی کتاب وہ قرآن مقدس ہے۔ کسی کتاب کی یہ شان نہیں کہ حق کیا باطل کیا، اس کا فارق، اس کا میزان بھی قرآن ہے۔ اور فرمایا انہو لقول فصل، فصل بمعنی فیصل، فاصل۔ فرمایا اے کائنات والو، یہ قرآن حاکم کتاب ہے۔ یہ قرآن کیا ہے؟ حاکم کتاب ہے۔ حاکم محکوم نہیں ہوتا، ساری کتابیں محکوم ہیں، اور قرآن کون سی کتاب ہے؟ حاکم کتاب ہے، فیصل کتاب ہے۔ اور کسی کتاب کی یہ شان نہیں، یہ صرف قرآن کی شان ہے۔ اور قیامت کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑا جو شکوہ کریں گے امت کا، سب سے بڑا شکوہ وہ یہ ہوگا وقال الرسول یا رب ان قومی اتخذوا ھذا القرآن مہجورا۔ اور رسول کہے گا، پھر عرض کرے گا یا رب، اے میرے پروردگار، اے میرے پالنہار، ان قومی، یہ میری امت ہے، یہ میری قوم ہے، اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، انہوں نے اس قرآن کو متروک کر رکھا تھا، اس قرآن کے قریب نہیں آتے تھے۔ اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، ایمان سے بتلاؤ قیامت کے دن جب اللہ کے رسول یہ شکایت کرے کہ یا اللہ یہ وہ آدمی ہیں جو میرے قرآن کے قریب نہیں آئے، جو قرآن تو نے مجھ پہ نازل کیا ان کو انہوں نے مہجور بنا رکھا تھا۔ مہجور کا معنی اس سے مسئلہ نہیں سمجھا، اس کا مسئلہ نہیں ماننا، اس کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی۔ مہجور کے 5 مصداق ہیں، لیکن جہاں بالکل وقت ختم ہو گیا، آئندہ جمعہ یہاں سے آگے شروع ہوگا۔ یہ عرض کر رہا ہوں مہجورا، پیغمبر یہ شکایت کریں گے کہ ربا یہ میری قوم ہے، یہ میری امت ہے، ان کا جرم کیا ہے؟ اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، انہوں نے ہر کتاب کو سینے سے لگایا لیکن اس قرآن کو، ھذا القرآن، بولو کیا؟ ھذا ائت بقرآن غیر ھذا۔ وہ کہتے ہیں یہ قرآن نہ ہو تو قیامت کے دن سب سے بڑا شکوہ یہی ہوگا کہ مولا یہ میری قوم ہے، انہوں نے مولویوں کو مانا مگر قرآن کو نہیں مانا، روایتوں کو مانا قرآن کو نہیں مانا، رابیوں پہ ایمان لائے قرآن کو نہیں مانا، بزرگوں کی کتابوں پہ ایمان لائے قرآن کو نہیں مانا، اپنی دھڑے بندی میں رہے، فرقہ بازی میں رہے اور سب کچھ کرتے رہے لیکن قرآن کو نہیں مانا۔ یہ اتنا بڑا شکوہ ہوگا، اللہ کے رسول جب خود امت کا شکوہ کر کے اس امتی کی بدبختی کا کیا سوچ لو کیا حال ہوگا کہ رسول تو اہل کبائر کے لیے، زانیوں کے لیے بھی شفاعت کریں گے، ڈاکوؤں کے لیے بھی شفاعت کریں گے، لیکن قرآن مقدس کو چھوڑنے والا مجرم یہ وہ مجرم ہے کہ قیامت کے دن اللہ کے رسول کہیں گے اللہ اس کو جہنم میں ڈال، اس نے دنیا میں تیرے قرآن کو نہیں مانا۔ یہ معمولی جرم ہے، پیغمبر شکایت کر رہا ہے، آج وہی حال ہے۔ اس لیے آج ضرورت ہے نشأت ثانیہ۔ نشأت ثانیہ کی پہلی بنیاد ہے حاکمیت الہی، اور اللہ کی حاکمیت کا نمونہ ہے قرآن، یہ بادشاہ کا کلام ہے۔ اس لیے ہر وہ جماعت جو انقلاب کی سوچ رکھتی ہے، انقلاب محمدی کی سوچ رکھتی ہے، اس کو اس پر غور کرنا ہوگا، سوچنا ہوگا کہ ہماری مذہب کی کتاب، دین کی کتاب وہ قرآن ہے۔ اگر یہ نکتہ امت کو سمجھ آ جائے، خدا کی قسم پھر
غلبہ اسلام میں کوئی چیز رکاوٹ نہیں بن سکتی. لیکن یہ بات سمجھنی ہوگی کہ قرآن حاکم کتاب ہے، میزان ہے، مہیمن ہے، عزیز کتاب ہے، سب سے اعلیٰ ہے. جب قرآن سب سے اعلیٰ کتاب ہے تو قرآن اگر نافذ ہو جائے تو سب سے اعلیٰ قانون ہوگا یا نہیں؟ یہ تو میرا بھائی نہیں بنتا نا. قرآن جب سب سے اعلیٰ کتاب ہے پھر انگریز کا کالا قانون قرآن کا مقابلہ کر سکتا ہے؟ یہودیوں اور عیسائیوں کے بنے ہوئے قوانین قرآن کا مقابلہ کر سکتے ہیں؟ سوچ لو، سوچنے کی بات. سارے طبقات امت مسلمہ کو میری درخواست ہے، کسی طبقے کو نہیں، تمام عالم اسلام کے لیڈر ہوں، حکمران ہوں اور کوئی بھی ہو، میں صرف دعوت فکر دے سکتا ہوں. میں یہ دعوت دے رہا ہوں کہ یہ قرآن نور ہے، قرآن ہدایت ہے، قرآن کسوٹی ہے، قرآن قانون ہے، قرآن نظام حیات ہے اور ضابط اخلاق ہے. جب قرآن کی یہ عظمت ہے، قرآن مقدس کے مقابل کتاب کوئی نہیں، قرآن کے مقابل روایت کوئی نہیں، قرآن کے مقابل کسی بزرگ کی بات نہیں ہے، کسی مسلمان کہلوانے والے بزرگ کی بات بھی قرآن کے مقابلے میں وہ قابل قبول نہیں. تو پھر میرا بھائی ذرا گھر میں سوچنا، اسی قرآن کے ہوتے ہوئے انگریز کا کالا قانون، ظلم پر مبنی قانون، وہ کس طرح چل سکتا ہے؟ اس لیے ہم مسلمان ہیں اور مسلمان کا عقیدہ یہ ہے کہ ہمارا رب وہ شریکوں سے پاک ہے اور محمد مصطفیٰ اپنی شانوں میں سب سے بالا تر اور مخلوق میں بالا تر اور عیبوں اور گناہوں سے پاک ہیں محمد مصطفیٰ. اور یہ قرآن ریب سے پاک ہے. جب رب شریکوں سے پاک ہے، محمد مصطفیٰ گناہوں سے پاک ہے اور یہ قرآن ریبوں سے پاک ہے، تو پھر اس زمین پہ رب کا نظام آنا چاہیے یا نہیں آنا چاہیے؟ بآخر دعوانا ان الحمدللہ. ایک منٹ بات سن لو. مسجد کے متعلق آج وہ ہمارے بھائی ابراہیم صاحب نہیں آ سکے تو ان کا پیغام آپ تک پہنچانا تھا. انشاءاللہ ہمارا پروگرام ہے 3 جولائی، جمعہ ہے 3 شاید، تو اس کو مسجد کا ہم سنگ بنیاد رکھیں گے. تو ساتھیوں کو جس طرح انہوں نے پہلے کہا ہمت سے کام لیں اور پھر کہنے کی ضرورت نہ ہو، جیسے پہلے آپ کو بتایا جا چکا ہے اسی طریق پر تعاون جاری رکھیں تاکہ نہ بار بار آپ کو کہنا پڑے، یہ کہنا بھی مناسب نہیں. دعا بھی کرتے رہیں اور کوشش بھی کرتے رہیں تو انشاءاللہ العزیز کرنا میرے اللہ نے ہے اور یہ کام بھی انشاءاللہ ہو کے رہے گا.